نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی قابل عزت سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی نشست میں درس تصوف میں جو موضوع زیر بحث ہوگا وہ مجاہدہ نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ کل کی نشست میں ہم نے توبہ پر گفتگو کی، اب آج ساتھ متصلاً اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے مجاہدہ نفس کی گفتگو زیر بحث رہے گی۔ اسی حوالے اور مناسبت سے قرآن کریم کی سورہ العنکبوت کی آیت کریمہ نمبر 69، یہ آخری آیت کریمہ ہے اس سورہ کی، وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں اللہ رب العزت نے آیت کے اندر مشرکین مکہ کے خلاف جو مجاہدین ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اب اسی کو بنیاد بناتے ہوئے صوفیاء، اہل اللہ، عارف، درویش، فقیر، راہ حق کے مسافر، طالبان حق، جنہوں نے اس وادی کی سیر کی، مجاہدے کیے، جہاد کیا، جہاد بالعلم کیا، جہاد بالنفس کیا، جہاد بالسیف کیا، جہاد بالمال کیا، جہاد کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سب سے خاص قسم وہ جہاد بالنفس کی ہے، نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اس کی بنیاد وہ اس حدیث پاک سے بناتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس لوٹے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ اب ہم رجعنا، ہم لوٹ رہے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف۔ تو صحابہ کے ذہن میں سوال آیا، آقا یہ جو ابھی جہاد کیا ہے مشرکین کے خلاف، تلواریں چلی ہیں، نیزے چلے ہیں، تیر چلے ہیں، بھالے چلے ہیں، کئیوں نے مسلمانوں کے اینڈ سے جام شہادت نوش کیا ہے، کئی کفار واصل جہنم ہوئے ہیں، یہ جہاد اصغر ہے کیا، اکبر کیا ہے؟ یہ تو بات سمجھ آ گئی ان کو کہ یہ جہاد اصغر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آقا جہاد اکبر کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اب جب ہم گھروں کی طرف واپس پلٹیں گے، یہ تھا اللہ کی راہ میں جو اللہ کا دشمن ہو، جو وقتی دشمن ہے، دائمی دشمن نہیں۔ جب آپ تلوار کے زور سے اسے زیر کر لو، دبوچ لو، وہ آپ کی تلوار کے نیچے آ جائے تو وہ اللہ کا دشمن نہیں رہتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان جب ہو جاتا ہے۔ تو آقا نے اس کو اصغر کہا، جو وقتی دشمن ہے، جب وہ ہمارے ہتھیاروں کے نیچے آ جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، تب تو وہ دشمن نہ رہا، کیونکہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کی طرف آ گیا، تو دشمنی تو ختم ہو گئی۔ وہ چند لمحوں کی، وہ چند گھڑیوں کی دشمنی تھی، چند مہینوں کی تھی، چند سالوں کی تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے، نگاہ فراست سے طالبان حق کے لیے یہاں پہ اصول وضع کیا، اور یہ اصول ہر کس و ناقص کو سمجھ بھی نہیں آتا جب تک وہ طالبان حق نہ بن جائیں۔ اب آقا نے فرمایا اب ہم رجعنا،
ہم لوٹ رہے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف۔ صحابہ نے پوچھا آقا جہاد اکبر کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جہاد اکبر یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ لمحہ لمحہ جہاد کرنا۔ جو نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے، مشقت کرے، ریاضت کرے، اس کو نیکی کے رستے کی طرف گامزن کرے، ہارڈ ورک کرے، حد البساط اپنی کوشش اور حد المقدور جتنی اللہ نے قدرت دی ہے کوشش کرے، تو اس کو نفس کے خلاف جانا پڑے گا۔ تو ایمان سے بتائیں یہ لمحہ لمحہ جہاد ہے کہ نہیں؟ نفس کی زبان کتے کی طرح ہے، نہ ملے تب بھی ہانپتا رہتا ہے، مل جائے سامنے کوئی چیز آ جائے تو اس کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے خلاف جہاد کرنا، اس کو جس طرح ہم بارڈر کے اوپر جا کر جہاد کرتے ہیں اسی طرح اب باطن میں اتریں۔ یہاں روح بھی ہے، نفس بھی ہے، یہاں اللہ کی کائنات بھی بستی ہے، شیطان کی بستی بھی ہے۔ اب جہاد ہوگا روحی لشکروں کا نفسانی لشکر کے ساتھ۔ تو جو اس جہاد میں جیتے گا وہی مولا کو پائے گا۔ جو نفس کے ساتھ لڑے گا، مجاہدہ کرے گا، عبادت کرے گا، نوافل پڑھے گا، روزے رکھے گا، معصیات سے، گناہوں سے، لغزشات سے دور رہے گا، جتنا وہ مجاہدہ کرتا چلا جائے گا، جہاد بن نفس کرتا جائے گا، اتنا وہ رب کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا وہ اللہ کی قربت میں چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کو تب ہی سمیٹے گا جب وہ نفس کے خلاف نکلے گا۔ اس کے بغیر جب تک آپ نفس کے خلاف جہاد نہیں کرتے، حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہماری جتنی بھی نشستیں ہوں گی تصوف کی، ان میں چند نامی گرامی اسماء گرامی آئیں گے صوفیاء کے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو جائے تھوڑا سا اشارے کے ساتھ۔ جس طرح ہم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں اتھارٹی کے طور پہ، اسی طرح امام شافعی کا لیتے ہیں، امام مالک علیہ رحمہ کا بھی لیتے ہیں، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ فقہ میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ یہ چار ہستیاں امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ اسی طرح صوفیاء کے ہاں معتبر ترین شخصیات میں سے چند نامی گرامی ہیں، باقی بھی ہیں لیکن جو معروف ہیں ان میں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو القاسم القشیری، یہ رسالہ قشیریہ کے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سری سقطی۔ اسی طرح یہ نامی گرامی اسماء گرامی ہے صوفیاء کے جو ٹاپ درجے کے لوگ ہیں۔ اب میں نے یہ بات اس لیے کی کہ آگے ایک بات آ رہی تھی اسی کتاب کے ضمن میں۔ استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جو شخص راہ حق کا مسافر ہو، سالک بن جائے، صوفیاء کی لائن پر چلنا چاہے، وہ کبھی بھی اس گمان میں نہ رہے کہ بغیر مجاہدہ کے وہ اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات سمیٹ سکتا ہے۔ پھر اس کی وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص رکوع میں جائے، رکوع سے اٹھتے وقت جب وہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو اس کو کہتے ہیں قوما، کھڑا ہونا۔ تو آپ کہتے ہیں مجاہدہ قوما کی مانند ہے، اور جب سجدے کرتے ہو نیچے جا کر پہلا سجدہ کر کے انسان جلسہ میں بیٹھتا ہے، جلسہ میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں جس کے پاس قوما نہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ سجدہ کہاں سے کرے گا؟
سجدہ وہی شخص کرتا ہے اور سجدے کے بعد جلسہ میں سکون کی حالت میں وہ بیٹھتا ہے جو مجاہدہ کرتا ہے. تو آپ کہتے ہیں جس کے پاس مجاہدہ نہیں اس کے پاس آرام نہیں، راحت نہیں، سکون نہیں. اب یہ بات صوفیانہ ٹرم میں سمجھیں. اہل اللہ سختی کا رستہ اپناتے ہیں، وہ راہ رخصت کو نہیں اپناتے، راہ عزیمت کو اپناتے ہیں. اگر سفر میں روزہ رکھنے کی گنجائش شریعت نے دی، ان گنجائش نہیں بھی دی. اگر کوئی رکھنا چاہے مرضی ہے، نہ چاہے تو نہ رکھے. اب آپشن دونوں ہیں، ایک راہ رخصت بھی ہے، کوئی رکھ لے تو اس نے راہ عزیمت اپنائی، جو نہیں رکھتا اس نے راہ رخصت اپنائی. صوفیاء کے ہاں رخصت نہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں بغیر مجاہدہ کے اللہ کے کشف اور اسرار کو دیکھوں، مجھ پر کشف ہو، وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں. جو مجاہدہ نہ کرے وہ کبھی کشف نہیں پا سکتا. اب بات سمجھے یہاں پہ، پھر میں آگے ٹرم میں چلتا ہوں مجاہدہ کی. جو کبھی بھی مجاہدہ نہیں کرتا وہ کبھی بھی اس پر کشف نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وجد کی کیفیات طاری نہیں ہو سکتی، کبھی بھی وہ نوار و تجلیات کا ورود اس کے من پر نہیں ہو سکتا. تو یہ مجاہدہ کی ساری تعریف، اس کی ایکسپلینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب میں اس کی آیت پڑھ کے جو شروع میں ابتدا میں پڑھی پھر موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا سورہ العنکبوت میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصول کی راہیں عطا فرما دیتے ہیں. وصل اسے ملے گا، سیر اللہ کی طرف وہی شخص کرے گا، مسافر وہی بنے گا جو مجاہد ہوگا، وہ مجاہدہ نفس کرنے والا ہوگا. ادروائز وہ کبھی بھی اللہ کا وصل اور قربت نہیں پا سکتا. تو اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ہمارے حق میں جہاد اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنے حق میں اپنی طرف سیر اور وصول کی، وصل کی راہیں دکھا دیتے ہیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ صاحبان احسان کو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے. اب یہ صاحبان احسان کیا ہے؟ جو اللہ کے ہر ایک حکم کو اپنائے وہ مجاہدہ حق کرنے والا ہے، وہ مجاہد ہے. جو ہر قسم کی لغزی شاذ سے نکل جائے، معصیات سے، معاصی سے نکل جائے، گناہوں سے نکل جائے، اوامر و نواہی کو بجا لانے والا عند الجمہور مفسرین کے نزدیک وہ شخص اللہ رب العزت کا صاحبان احسان میں شامل ہوتا ہے. تو جو صاحبان احسان میں نیکی کرتا ہے، تقوی کرتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، تقوی کا، ورع کا، زہد کا، بردباری کا، تحمل کا دامن کس کے پکڑتا ہے، وہی مجاہد ہے، وہی صوفی ہے، وہی درویش ہے، وہی صاحبان احسان میں سے ہے. اور جبریل امین نے پوچھا حدیث جبریل میں مل احسان، آقا احسان کیا ہے؟ آقا نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت ایسے کرو گویا وہ تمہارے سامنے موجود ہے. تو پھر آقا نے دیکھا یہ درجہ اخص الخواص لوگوں کا ہے، خاص الخاص ہستیوں کا ہے. پھر ساتھ ہی آقا نے فرمایا جس پر یہ کیفیت وارد نہ ہو، جو اس مقام تک نہ پہنچ سکے، وہ کم از کم اتنا تصور کر لے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا. اب یہاں پہ پھر اس آیت کے ساتھ حدیث کو بھی میں نے بیان کیا. اب پھر ترجمہ سمجھے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ صاحبان احسان کو اپنی معیت سے، اپنی خاص قربت سے نوازتا ہے. اس کی قربت جسمانی نہیں، وہ لطف و کرم کی بارش کر کے بندے کو اپنی معیت دیتا ہے. وہ بندے کے اوپر اپنی انوار و تجلیات کا ورود کر کر، مدد بھیج کر، نصرت بھیج کر، نور بھیج کر، تقوی بھیج کر، وہ عبادت کی لذت بھیج کر بندے کو اپنی قربت میں لے جاتا ہے، بندے کو اپنے قریب کرتا ہے.
راہ حق کے مسافر کے لیے اللہ پر بھی یہ لازم ہو جاتا ہے. اس پر ویسے کوئی شے ہم لازم نہیں کر سکتے، پابند نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کی محبت میں ڈوب جائے اللہ پاک اس کو شر شیطان سے، شر نفس سے بچانا اپنے ذمہ خود لازم کر لیتا ہے. یہ بندہ لازم نہیں کرتا. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ حق بنتا ہے کہ جو ساری دنیا چھوڑ چھاڑ کر، نفس کی پوجا چھوڑ کر، جو شریعت کے اوپر چلے، طریقت کے اوپر چلے، راہ حق پر چلے، سالک بن جائے، صوفی بن جائے، اللہ والا بن جائے، راہ حق کا مسافر ہو جائے، اللہ پاک اس کی محبت کی لج رکھتا ہے اور اس کو اپنی مائیت خاصہ سے نوازتا ہے. اور اس کی مائیت کیفیت سے پاک، ادراک سے پاک، فہم سے پاک، سوچ سے پاک، تدبر سے پاک. وہ ورطہ حیرت میں بندے کو گم کر کے اپنی مائیت میں لے جاتا ہے، اپنی خاص قربت میں لے جاتا ہے. تو یہ معنی ہے. اور بے شک اللہ صاحبان احسان کو اپنی مائیت سے نوازتا ہے. تو بندہ یقین پیدا کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر کچھ صاحبان حق ایسے بھی گزرے جو اپنے رب کو سامنے دیکھتے ہوئے عبادت کرتے تھے. اب یہ جسمانی دیکھنا نہیں ہے، یہ دل کی آنکھ سے اس کی انوار و تجلیات کو قریب دیکھنا ہے. یہ اپنے روح کے کانوں سے اس کی لاہوتی کلام کو سننا ہے. اس کے الفاظ اور معانی جو بندے کے دل پر القاء ہوتے ہیں، جب انسان اس کو قریب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب تو میرے قریب ہے. یہ معنی ہے مائیت خداوندی کا. یہ کس پر ممکن ہے؟ یہ عقدے کن لوگوں پر کھلتے ہیں؟ یہ راز کن لوگوں پر کھلتے ہیں؟ جو مجاہدہ نفس کرتے ہیں، جو جہاد بن نفس کرتے ہیں. جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا اس پر یہ رستہ کبھی نہیں کھلتا. صوفیاء فرماتے ہیں اہل بصیرت وہ وجد کی کیفیات میں اپنے رب کو اپنے قریب پاتے ہیں. جب وہ انوار و تجلیات کا ورود بندے کے من پر داخل کرتا ہے تو اسی لمحے وہ کہتا ہے کہ ابھی ابھی میرا رب میرے قریب ہوا. یہی وجہ تھی صحابہ اکرام جب آقا کی مائیت میں ہوتے تو وہ کہتے آقا ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنت اور دوزخ کو ایسے آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہیں. تو آقا جب گھر اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. تو آقا نے فرمایا اے حذیفہ وقت وقت کی بات ہے، احوال ایک جیسے نہیں رہتے. حال کی تعریف یہ ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، یہ اپنے ایک وقت پر کھڑا نہیں ہوتا، یہ حال کی تعریف ہے. تو آقا نے فرمایا مسکراتے ہوئے حذیفہ وقت وقت کی بات ہے، حال ایک جیسا نہیں رہتا. خدا کی قسم جو حال میری بارگاہ میں میری مائیت میں بیٹھ کے تمہارا ہوتا ہے، اگر گھر جا کر بھی تمہارے یہی احوال باقی رہ جائیں، خدا کی قسم اسی لمحے فرشتے تم سے مصافحہ کریں اور اپنے تمہارے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بھی بچھائیں اور کہیں یہ بندہ ہر وقت اپنے حال کے اندر مست اور الست رہتا ہے. تو وہ راہ حق کے مسافر تھے، وہ جہاد بن نفس کرتے تھے. صفہ چبوترا پر بیٹھنے والے 450 کم و بیش صحابہ اور بعض روایات میں 80 صحابہ وہ جہاد بن نفس کرنے والے تھے. وہ صوفیاء کی تاریخ صفہ چبوترا سے چلتی ہے. جو فاقے کاٹتے ہیں، بھوک کاٹتے ہیں، پیاس کاٹتے ہیں، وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ مولا کی محبت نصیب ہو جائے، مصطفیٰ کی مائیت اور قربت اور سنگت نصیب ہو جائے. اور بعض صحابہ نے فرمایا خدا کی قسم کسی کے پاس صرف ستر چھپانے کے لیے ہی لباس ہوتا، اس کے علاوہ اس کے پاس لباس نہ ہوتا. اور اگر وہ رات کو سوتے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا، اگر پاؤں کی طرف سے سر کی طرف چادر لاتے تو ان کا پاؤں ننگا ہو جاتا. اتنا زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس مال و دولت تھا. یہ مجاہدہ ہے، یہ مجاہدہ نفس ہے. خواہشات کو کم کرنا، اخروی زندگی کو پریفر دینا، اپنی لذات کو کم کرنا، خواہش نفس کا کلا کما کرنا اور اخروی زندگی کو پریفر دینا، یہ جہاد بن نفس ہے. اور بعض صحابہ صفہ چبوترا پر گش کھا کر بھوک سے گرتے. یہ بات میں نے ایسے نہیں کی، یہ سند بنا رہا تھا صوفیہ کے اس ایک قول کی. حضرت ابو عثمان مغربی علیہ رحمہ یہ بھی صوفیاء کے ٹاپ درجے میں آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی شخص اگر جہاد کرے نفس کے ساتھ اور وہ نفس کے ساتھ جہاد کرتا رہے یہاں تک کہ وہ اتنا جہاد کرے
کہ 5 دن بھوکا رہے. اب یہ بات سمجھے. اور 6 دن وہ یہ کہنے لگ پڑے کہ بس مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا. تو وہ فرماتے ہیں اسی لمحے اس کا بازو پکڑو, اسے بازار میں بھیجو, اسے کہو جاؤ کام کاج کر, یہ تیرے بس کی بات نہیں. اس وادی میں جو بیٹھتا ہے اس کو فاقے کاٹنا پڑتے ہیں, اس کو بھوک کاٹنا پڑتی ہے. یہ میں نے سیرت سے سند دی. فاقے کاٹتے, بھوک سے گش کھا کے گر پڑتے اور زبان حال سے شکوہ نہیں کرتے کہ آقا بس ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے, ہماری بھوک اجازت نہیں دیتی. کسی قسم کا شکوہ نہیں کیا. مال کم ہے تب شکوہ نہیں, لباس کم ہے تب شکوہ نہیں. ہاں لیکن پھر ان کو جو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مائیت میں آبا ساواتا واللہ, یہ آیت نازل ہوئی, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک نبینا صحابی تھے, ان کو اپنی مجلس سے اٹھایا, یہ صوفہ چبوترا پر بیٹھنے والے, ان کو مجلس سے اٹھا دیا. اللہ پاک نے ان کی محبت کا بھرم رکھا, کہا محبوب آج کے بعد ان کو اپنی مائیت سے نہیں اٹھانا. اور پھر صوفہ چبوترا کے اور صحابہ اکرام کے لیے بھی آیات نازل ہوئی, سورہ المائدہ کے اندر بھی, سورہ کہف کے اندر بھی. اللہ پاک نے فرمایا جو صبح و شام اللہ کے مکھڑے کے متلاشی ہیں, حبیب آپ کی نگاہ محبت ان سے ہٹے نہیں. وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ, اے حبیب آپ کی چشمان مقدس, آپ کی نگاہ الفت, نگاہ معرفت, نگاہ محبت, آپ کی پیاری پیاری نگاہیں چشمان مقدس حبیب ان سے ہٹے نہیں. ایک طرف مجاہدہ برداشت کیا, اسی لمحے مصطفیٰ کی مائیت سے اور خدا کی مائیت سے انعامات ملے. تو فرمایا محبوب آپ کی نگاہ محبت ان سے ہٹے نہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی, آقا ہمارے ساتھ ایسے جڑ کے بیٹھتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رانیں ہماری رانوں کے ساتھ مس ہوتی. اب دیکھیں, بھوک کاٹی چند دن, مشقت برداشت کی, مجاہدہ کیا, ریاضت کی, مشق کی, ایکسرسائز کی, اللہ کی بارگاہ سے بھی مل پڑا, مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل پڑا. صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس دن کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئی, آقا خود اٹھ کر گھر نہیں جاتے تھے جب تک ہم میں سے ایک بھی صوفہ چبوترا پر بیٹھنے والا صوفہ پر واپس نہ چلا جاتا. آقا اٹھ کے گھر نہیں جاتے تھے. تو پھر صحابہ فرماتے ہیں ہمیں حیا آیا, یہ مصطفیٰ کی لجپالی ہے, جو ان کی طرف نکل پڑتا ہے اس کا اس طرح برم رکھتے ہیں, لیکن اس کے لیے مجاہدہ لازمی ہے. وہ پہلے ہی میں نے استاذ ابو علی دقاق علیہ رحمہ نے کہا, کوئی اس گمانڈ میں نہ رہے کہ کشف ہوگا, نوار و تجلیات ہوں گی, اس کے اوپر راہ حق کے رستے کھلیں گے. نہیں, جب تک مجاہدہ نہیں کرو گے کوئی رستہ نہیں کھل سکتا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں صحابہ اکرام ہمیں خود حیا آیا, ہم محسوس کر لیتے کہ اب آقا کے گھر جانے کا وقت ہے, ہم خود بخود اٹھ کر گھروں میں چلے جاتے, صوفہ چبوترا پر چلے جاتے, وہاں پہ جا کر بیٹھ جاتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے. اس کو خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ نے کہا وسدے ہاسے وسدے ناسے تیڈی جوک دے آسے پاسے سن دے ہاسے مٹھیاں گالی سونا یار سنیندہ ہاسے. خواجہ غلام فرید صاحب کا تخیل اس مقام پہ کہتا ہے, یہ صوفہ چبوترا پر بیٹھنے والے وہ کہتے ہیں ہم تو محبوب کی کچہری کے گرد بیٹھ کر مصطفیٰ کے میٹھے میٹھے بول کی باتیں سنتے ہیں, اور مصطفیٰ کے لبان مقدس سے جب پھول جڑتے ہیں ہم ان کو سن سن کر خوشی اور فرحت سے بھاگ بھاگ جاتے ہیں. اور اسی کو اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو فاقے کاٹ کے غلام نہیں مرتا, وہ محبوب جب اس کو تکتا ہے اس کے فاقے بھی اسے بھول جاتے ہیں. اس کی پچھلی ساری زندگی کی ریاضت, مشقت, مجاہدہ 10 سال 12 سال 6 سال 7 سال, یہ ہر کسی پہ اس کے حسب حال مجاہدہ ہوتا ہے. کوئی سال میں سفر طے کر لے, کوئی 10 سال میں کر لے, کوئی 12 سال میں کر لے. تو مجاہدہ کرنے والوں پر جب محبوب کی نگاہ پڑتی ہے تو پچھلا وہ جو انہوں نے سبق پڑھا ہوتا ہے وہ محبوب کے لیے پڑھا ہوتا ہے. تو یہ مجاہدہ ہے. پہلا سبق توبہ کا دیا, دوسرا مجاہدہ کا دیا.
حضرت ابراہیم بن ادم علیہ الرحمٰن نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک صالحین میں سے نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم بن ادم علیہ الرحمٰن نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک صالحین میں سے نہیں ہو سکتا جب تک وہ 6 گھاٹیاں طے نہ کر لے، 6 وادیاں عبور نہ کر لے. تو وہ 6 وادیاں کیا ہیں جن کو وہ عبور کر لے، جن کو وہ کراس کرے، جن سے گزرے، تب وہ صالح ہوگا. تو آپ نے فرمایا نعمت کا دروازہ بند کر کے اپنے اوپر شدت کا دروازہ کھولو. نعمت کا دروازہ بند کر کے شدت کا دروازہ کھولو، یہ پہلی گھاٹی ہے. پھر دوسری فرماتے ہیں عزت کا دروازہ بند کر کے ذلت کا دروازہ کھولو. اب یہ ذلت وہ عام معنوں میں ذلت نہیں، انسان کا جو نفس ہے یہ عزت کا بڑا پجاری ہے. جب اس کو عزت نہ ملے تو یہ اعمال میں سستی کرتا ہے. جب اس کو اپریسیشن نہ ملے کہ علامہ صاحب آپ نے بڑا اچھا خطاب کیا، تو تب یہ ذرا اپنی اکڑ دکھاتا ہے. تو ذلت یہ ہے کوئی تعریف بھی نہ کرے پھر بھی خوش ہو. عزت کا دروازہ بند کر کے ذلت کا دروازہ کھولو. ایک اللہ والے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کو زندگی میں کب لطف آیا؟ اس کو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں نقل کیا. وہ فرماتے ہیں میں ایک بستی سے گزرا، ایک جماعت کے پاس سے گزرا، تھے وقت کے ولی صوفی. تو ان سے پوچھا گیا کب مزہ آیا؟ انہوں نے کہا لوگوں نے تربوز کھا کر اس کے چھلکے میرے سر پر مارے تو میں مسکراتا ہوا گزرا. عزت کا دروازہ بند کر کے ذلت کا دروازہ کھولے تب بندہ صالح بنتا ہے، پھر اللہ کی قربت میں جاتا ہے. پھر تیسرا دروازہ وہ فرماتے ہیں آرام کا دروازہ بند کر کے مشقت کا دروازہ کھولو. اور چوتھا فرماتے ہیں نیند کا دروازہ بند کر کے شب بیداری کا دروازہ کھولو. جب ہر روز رات اللہ رب العزت پچھلے پہر آ کر صدائیں دیتا ہے آسمان دنیا پر، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے؟ راہ رب منزل ہی نہیں. ہم راہ رب منزل بنے تب اللہ کا کرم ویسے ہر بندے کو ہر روز آوازیں دیتا ہے. تو نیند کا دروازہ بند کر کر شب بیداری کا دروازہ کھولے، یہ چوتھا تھا. پھر پانچواں فرماتے ہیں مالداری کا دروازہ بند کر کے فقر کا دروازہ کھولو. چھٹا فرماتے ہیں امید کا دروازہ بند کر کے موت کا دروازہ کھولو. جب یہ 6 دروازے کھولو گے اپنی ذات پہ مجاہدہ نفس کے ساتھ، یہ 6 دروازے کھولو گے، اسی لمحے طالبان حق بھی بنو گے، اللہ کی قربتوں اور اللہ کے انوار و تجلیات کو سمیٹنے والے اور صالحین لوگوں میں شمار ہوگے. حضرت ابو عمرو بن نجید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا من کارمت علیہ نفسو ہان علیہ دینو. جس شخص کا نفس اس پہ معزز ہو گیا اس شخص کا دین ہلکا پڑ گیا. نفس جب معزز ہوتا ہے یہ سستی پیدا کر دیتا ہے، غفلت پیدا کرتا ہے، یہ بیدار نہیں ہونے دیتا، یہ روح کو کمزور کرتا ہے. کیوں؟ یہ اپنی اکڑ میں آ جاتا ہے. تو مجاہدہ ہوتا ہی نفس کے خلاف ہے. اب اس کی جو اصل ہے مجاہدہ کی، مجاہدہ کرنا کس کے خلاف ہے؟ نفس کے خلاف. نفس جن کاموں کا آتی ہے اس سے نکالو. 2 روٹیاں کھاتا ہے 1.5 پہ کر دو، 1.5 سے پھر 1 پہ لے آؤ. آہستہ آہستہ اس کو مشقت میں ڈالو. یہ جس چیز کا عادی ہے، کوئی شراب پیتا ہے چھوڑ دے، پھر مجاہدہ ہوگا. یہی تو کام مشکل ہے. مجاہدہ مشکل کام کو کر، ہارڈ ورک کو کہتے ہیں. اب جس چیز کا بندہ عادی ہو جائے وہ چھوڑنا بھی آسان نہیں، لیکن جب اس کی محبت میں بندہ چھوڑتا ہے پھر وہ بندے کو نہیں چھوڑتا. جب بندہ اس کی محبت میں دنیا کو چھوڑتا ہے اللہ پھر بندے کو نہیں چھوڑتا، پھر وہ اپنی محبت میں گرفتار کر لیتا ہے، اپنی محبت کا اسیر کر لیتا ہے، اپنی انوار و تجلیات کا اسیر اور قیدی بنا دیتا ہے. نفس کے خلاف چلنا یہ مجاہدہ ہے. اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ نفس خواہشات کا گھر ہے، یاد رکھ لیں. اب میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اس کا سمرائز اور خلاصہ دے رہا ہوں. نفس خواہشات کا گھر ہے. خواہشات سے نکلو. جب خواہشات سے نکلو گے
تو پھر جہاد بھی نفس شروع ہوگا۔ اب جس عادت میں کوئی پڑا ہوا ہے، جس کی زبان اچھی نہیں، غصہ آتا ہے، وہ اپنی عادت کو ترک کرتا چلا ہے۔ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی، پھر نوافل کی اس کے اوپر برمار کریں، روزے رکھیں، نوافل دیں، صدقات کریں، خیرات کریں، کثرت سے گریہ و بکا کریں، آنسو بہائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، تب جہاد بھی نفس ہوگا۔ اب خواہشات میں ڈوبا ہوا شخص جب جہاد کرے گا تو اس کے لیے مشقت کاٹنا ہوگی۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں، 10 سال لگ جاتے ہیں اس میں جہاد کرتے ہوئے، مجاہدہ کرتے ہوئے۔ پھر اللہ کی انوار و تجلیات، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے 10 دنوں میں اپنی قربت میں لے لے، جس کو چاہے پھر اپنی قربت میں لانے کے لیے اس رستے پر بیٹھائے رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے گئے، کہا باری تعالیٰ، طویل واقعہ ہے، تو دعاؤں کو پینڈنگ میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، بندے اے موسیٰ، جب مجھے کسی سے محبت ہو جائے تو میں اس کی دعا پردوں میں رکھ لیتا ہوں کہ یہ بار بار مانگے، مجھے اس کی آواز سننے میں مزہ آتا ہے۔ مجھے جب کسی سے محبت ہو تو میں اس کی آواز سننا پسند کرتا ہوں۔ تو یہ میں نے ایک اشارہ دے کے بات سمجھائی یہاں پہ۔ عبادات سے رک جانا یہ نفس کو بگاڑتا ہے۔ خواہشات کا پجاری بننا، عبادت سے خود کو دور کر لینا، یہ کبھی بھی انسان کو راہ حق کا متلاشی نہیں بننے دیتا۔ عبادت کے اندر فوکس کریں۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز، والدین کی عزت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، حقوق العباد کی پاسداری، حقوق اللہ کی پاسداری، پھر نوافل فائدہ دیں گے۔ ادروائز آپ نوافل بھی ساری زندگی پڑھتے رہیں، جب فرائض کی عمارت ہی نہیں ہوگی تو نوافل وہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ساری باتیں کر کے یہیں سے اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت نصر بازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تمہارا نفس قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو نفس تمہارا قید خانہ ہے۔ جب تم اس سے نکل جاؤ گے تو دائمی راحت والی زندگی میں چلے جاؤ گے۔ جب تم جہاد کرو گے نفس کے ساتھ، اس کی قید سے نکلو گے، اس کی خواہشات کی قید سے نکلو گے، اس کے لوازمات کو سمجھو گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کی پہچان حاصل کی اس نے رب کو پہچانا۔ تو وہ مجاہدہ کے ساتھ پہچان ہوگی، مجاہدہ کے بغیر نہ نفس کی پہچان ہے۔ جب لڑو گے نہیں تو اس کے لشکروں کی کہاں سے سمجھ آئے گی؟ جب اس کے ساتھ قوت سے بازو نہیں آزماؤ گے تو اس کے واروں کی کہاں سے سمجھ آئے گی؟ تو جب تک ان واروں کی، اس کے لشکروں کی سمجھ نہیں آئے گی تو نفس کی پہچان مشکل ہے۔ جب نفس کی پہچان ہوگی تو اس کے لیے مجاہدہ کی بٹی پر سے گزرنا ہوگا، اعمال کی، اللہ کی طرف محبت کے ساتھ گریہ و بکا سے، پھر انسان اپنے آپ کو دھوتا ہوا، اپنے آپ کو ستھرا اور منور کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے۔ صوفیاء مشائخ کے بارے میں فرمایا، جو شخص اپنے ظاہر کو مجاہدہ کے ساتھ مزین کرتا ہے، اپنے ظاہر کو مجاہدہ کے ساتھ آراستہ کرتا ہے، لبریز کرتا ہے، جوڑ لیتا ہے مجاہدہ کے ساتھ، اللہ پاک اس کے باطن کو مشاہدہ حق سے جوڑ دیتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ وصل عطا فرما دیتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو تعلیمات صوفیاء پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔